اب یہاں پر بہت سارے حضرات جو ہے وہ منافق کی علامتوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ منافق کی کتنی علامتیں ہیں اور کتنی علامتیں پائے جانے سے جو ہے وہ منافق ہوتا ہے، اور کیا یہ منافق اسلام سے خارج ہوتا ہے یا اسلام کے اندر جو ہے موجود ہوتا ہے۔ تو ایک بات یہاں پر ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ منافق یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک منافق اعتقادی ہے اور ایک منافق عملی ہے۔ منافق اعتقادی اس کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر میں تو مسلمان لگے لیکن اس کے دل میں کفر موجود ہو، اس کے دل میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بغض و عداوت بھری ہوئی ہو، کہ عقائد اسلام میں سے کسی اسلام کا جو ہے کسی عقیدے کا وہ انکار کر دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے محبوب یا صحابہ اکرام یا اہل بیت اطہار کا بغض جو ہے اس کے دل میں جو ہے موجود ہو، تو ایسا شخص جو ہے منافق اعتقادی ہے، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ اب ایک تو ہوگا منافق اعتقادی، اب دوسرا ہے منافق عملی۔ منافق عملی اس کو کہتے ہیں کہ عمل میں نفاق پیدا ہو، جو ہم اعمال کرتے ہیں اس کے اندر اگر ریاکاری ہے، اس کے اندر دکھاوے کے لیے کوئی چیزیں ہو رہی ہے، اس کے اندر ظاہر ایک ہے اور باطن ایک ہے، تو اعمال میں یا حقوق اللہ یا حقوق العباد میں اگر کوئی چیز جو ہے پائی جاتی ہے، نفاق کی علامت اگر اس میں پائی جاتی ہے، تو پھر وہ شخص بھی منافق ہوگا، مگر یہ منافق عملی ہوگا، منافق اعتقادی نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ کی طرف اگر ہم چلیں تو بخاری اور مسلم میں دونوں میں متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، اور ایک میں 3 علامتیں ہیں اور ایک میں 4 علامتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی پہلی علامت یہ ہے کہ اگر بات کرے تو جھوٹ بولے۔ آج آپ دیکھیں کہ بات بات میں جو ہے جھوٹ کی کثرت عام ہو چکی ہے، اہل جہل ہی نہیں بلکہ جاہل ہی نہیں، اس کے اندر جو ہے پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے شمار ہیں، اور بات بات پر جھوٹ بولنا یہ شیوا بنتا جا رہا ہے۔ اسی لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو جو رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے اس سے کئی میل دور چلا جاتا ہے، اس کی بدبو کی وجہ سے، اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے۔ دوسری بات تھی کہ اگر وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ آپ دیکھیں منافق وہ ہوگا جو اپنے وعدے پر کبھی اٹل نہیں رہے گا، اپنی بات پر کبھی اٹل نہیں رہے گا، ہمیشہ وعدہ توڑتا رہے گا اور وعدہ خلافی کرتا رہے گا۔ تو جس کے اندر یہ بات پائی جائے وہ بھی منافق عملی ہے۔ اب تیسری بات، اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے گا۔ آپ کے پاس اگر کوئی شخص کوئی چیز امانت کے طور پر رکھ دیتا ہے، چاہے پیسے کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، یا کوئی دنیاوی اگر کوئی چیز ہو، تو جو بھی چیز وہ آپ کے پاس امانت رکھتا ہے تو آپ اس کا رد و بدل کرنا اس کو خیانت کہلاتا ہے۔ اور نمبر 4، اگر کسی سے جھگڑا کرے تو بد زبانی۔ آپ منافق کو دیکھیں، منافق کی یہ بھی بہت بڑی پہچان ہے کہ جب اس سے جھگڑا ہو جائے، جب اس سے بحث مباحثہ ہو جائے تو وہ سیدھی طریقے سے بات نہیں کرتا بلکہ وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ کہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ جب اس سے آپ بحث یا جھگڑا ہو جائے تو سب سے اولاً جو ہے وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، سب و شتم پر جو ہے اتر آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے منافق کی پہچان ہے۔ اب یہاں پر امام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا ظاہر اور باطن مختلف ہو وہ بھی منافق ہے، جس کے دل اور زبان میں اتفاق نہ ہو وہ بھی منافق ہے، جس کی کیفیت گھر میں ایک اور باہر ایک ہو وہ شخص بھی منافق ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو دکان میں کچھ ہو، مکان میں کچھ ہو، مجمع میں کچھ ہو، انفرادیت میں کچھ ہو، اور ظاہر میں کچھ ہو، باطن میں کچھ ہو، تو ایسے شخص کو بھی جو ہے منافق کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض بزرگان دین یہاں تک فرماتے ہیں کہ جس کے قول اور فعل دونوں میں تضاد ہو تو ایسا شخص بھی جو ہے منافق ہے، یعنی بات کر کچھ رہا ہے اور عمل اس کا کچھ اور ہے، تو ایسا شخص بھی جو ہے شریعت کی نظر میں منافق ہے، اور یہ منافق عملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے نفاق کی چیزوں سے تمام امت مسلمہ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ و مولانا حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لیے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔